ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارحان۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ ارحان۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 6 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال بڑی تھیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ ان کا اپنا نام معلوم نہ ہو سکا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آمنہ یا امیہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی کنیت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہرت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو لہب کے بیٹے عتبیہ بن لہب کی زوجیت میں تھی۔ سورۃ لہب نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے عتبیہ اور عتبہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقبہ کے نکاح میں تھیں مگر رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، عتبہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبیہ کی زوجیت میں تھیں۔ یہ گستاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سخت بد کلامی کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عز و جل اس ملعون پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب بھی اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کون سی چیز تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے روکے گی۔ یہ ملعون تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے جب ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا جہاں درندے تھے تو ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا، آج رات تم سب میری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج رات میرے بیٹے پر اثر نہ کرے۔ اس پر سب نے اپنے اپنے سامان کو اکٹھا کیا اور اس کو اوپر نیچے رکھ کر اس پر عتبیہ کے سونے کے لیے جگہ بنائی اور اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی۔ ایک شیر آیا، اس نے ایک ایک کر کے منہ کو سونگھا اور کسی سے اس شیر نے طرز نہ کیا۔ پھر جست لگائی اور عتبیہ پر پنجہ مارا اور اس کے سینے کو پھاڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گردن کو دبوچ لیا۔ سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے تیسرے سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں ان کو تمہارے عقد میں دے دوں۔ ناظرین، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے 9ویں سال وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی قبر کے پاس بیٹھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو؟ اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ فرمایا کہ ان کی قبر میں اترو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر میرے پاس تیسری صاحبزادی ہوتی میں اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ تک حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رہیں، لیکن ان سے کوئی فرزند نہ ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 فرزند پیدا ہوئے مگر وہ زندہ نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے کوئی فرزند نہ رہا، دوسری بیویوں سے اولاد پیدا ہوئی جو باقی زندہ رہی۔